لوگ کی ضروریات جو ہے وہ بآسانی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ہوس ہو پیسے کی، ہمیں لالچ ہو کہ نہیں میرے پاس یہ بھی چیز آ جائے، میرے پاس یہ بھی چیز آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم لوگ بھٹک رہے ہیں، ہم لوگ اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ایمان کو پختہ رکھنا ہے. ہمیں کوئی بھی ایسی حرکت یا کوئی بھی ایسی نازیبا بات اپنے مائنڈ میں نہیں لانی جس سے خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے، جس سے خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے کہ میرے بیٹے میرے بیٹی تو نے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا ہے، بلکہ تو نے سیدھا میرے راہ پر چلتے رہنا ہے، تو نے دولت کا لالچ نہیں رکھنا. اگر ہم لوگ جو ہے اپنے دلوں میں دولت کا لالچ اور ہوس رکھیں گے تو یہ بھی ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی ایک کڑی ہے، اس سے بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوگا. تو ہم نے اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. ٹھوکر ایمان کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھوکر جو ہے وہ ایمان کو ہم لوگوں نے کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا. اگر ہم لوگ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنیں گے تو ہم لوگ جو ہے وہ ضرور مارے جائیں گے، ہم لوگ ضرور پکڑے جائیں گے. ہمارا ایمان جو ہے 100% ہم لوگ جو ہے ایمان میں کمزور ہوں گے. ابلیس ہماری زندگی پر اٹیک کرے گا. ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں نے کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہیں بننا. ہم لوگوں نے کسی کی زندگی میں فساد کریٹ نہیں کرنا. ہم لوگوں نے کسی کی زندگی میں جھوٹی گواہی نہیں دینی. ہم لوگوں نے کسی کی زندگی میں بھی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے تباہ ہو یا اگلا جو ہے ہماری وجہ سے ٹھوکر کا سبب بنے. ہمارے سامنے والا ہمارا ہمسایہ یا ہمارے بہن بھائی ہمارے گھر والے یا ہمارے جاننے والے یا ایون دیٹ کہ ہم نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی ٹھوکر کا سبب نہیں بننا، کیونکہ ہمارا یسوع مسیح جو ہے وہ دشمنوں سے پیار اور محبت کی تلقین دیتا تھا، وہ دشمنوں سے پیار اور محبت کی تعلیم دیتا تھا. ہمارے یسوع مسیح جو ہے اپنے دشمنوں کے لیے برکت چاہتا تھا. تو ہمیں بھی ایسے بننا ہے کیونکہ ہم اس کے فالوورز ہیں. ہم لوگ اگر ٹھوکر کا سبب بنتے ہیں تو ضرور ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے گوا رہے ہیں. آمین. ہم نے کسی کے لیے بھی نہ ٹھوکر کا باعث بننا ہے اور نہ کسی کو اپنے لیے ٹھوکر کا باعث بننے دینا ہے، کیونکہ انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ وہ کرتا ہے، جو کچھ وہ سوچتا ہے. اگر ہم اچھا بیج بوئیں گے تو ہم لوگ اچھا کاٹیں گے، اگر ہم لوگ برا بیج بوئیں گے تو ہم لوگ برا کاٹیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا چاہیں تاکہ ہمارے لیے کوئی بھی برا نہ کر پائے، ہمارے لیے بھی اچھا ہی ہو. آمین. اب ہم اپنے ایمان کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ چٹان پر اپنا گھر بنا کر اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں. ہم لوگ مسیح کی آئین مطابق اپنی زندگی کو بسر کر کے اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ پورے دل سے اس کی طرف رجوع کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں. اب چور جو ہے، ہم لوگ اپنے گھر میں چور کو آنے سے منع نہیں کر سکتے. ہم لوگ اپنے گھر کی بنیادوں کو، ہم لوگ اپنے گھر کو محفوظ بنا سکتے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں. ہم دنیا بھر کے چوروں کو قابو میں نہیں کر سکتے کہ چور جو ہے وہ ہمارے گھر میں نہ آ پائیں. ہاں، لیکن ہم اپنے ایک چیز ہے ہمارے اختیار میں ہے جو، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو مضبوط کر سکتے ہیں. ہم اپنے گھر کو جو ہے ہم اپنے گھر کو اس طرح محفوظ کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر کو اس طرح حفاظت سے بنا سکتے ہیں کہ کوئی بھی چور جو ہے ہمارے گھر پر حملہ نہ کر پائے. اب ہم اپنے ایمان کو، اپنے روحانی گھر کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے روحانی گھر کو اس طرح محفوظ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام پر اپنی بنیاد کو رکھیں، خدا کے الہام پر، اس کے حکموں پر اپنی بنیاد کو رکھیں، تاکہ ابلیس جو چور ہے وہ ہم سے ایمان کو چرا نہ لے جائے، وہ ہم سے ایمان کو چھین نہ لے جائے، وہ ہمارے ایمان کو کم نہ کر پائے. ہم لوگوں نے ایمان کی ایسی مضبوط بنیاد اپنی زندگی میں باندھنی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم لوگ ابلیس کو اپنی زندگی میں انٹر ہونے سے، ابلیس کو اپنی زندگی میں کام کرنے سے روک نہیں سکتے. لیکن ہم لوگ اگر اپنی بنیاد یسوع مسیح پر ڈالیں گے، اگر ہم لوگ اپنی ایمان کو یسوع مسیح میں محفوظ کر لیں گے، تو پھر ابلیس جتنے مرضی ہم پر اٹیک کرے وہ ہمارے گھر کے اندر انٹر نہیں ہونے پائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا گھر جو ہے، ہمارا جسم، ہماری روح جو ہے وہ مسیح میں محفوظ ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ مسیح میں محفوظ ہوگا. اور کلام بیان کرتا ہے لوکا 22 اس کی 31ویں آیت میں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ پطرس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں
ابلیس سے نہیں ابلیس جو ہے وہ اس نے تمہیں گیہوں کے دانے اس نے تمہیں مانگ لیا ہے کہ تمہیں گیہوں کے دانے کی طرح پھٹکے. ابلیس نے تمہیں مانگ لیا ہے کہ وہ تمہیں گیہوں کے دانے کی طرح پھٹکے, لیکن میں تمہارے لیے دعا کروں گا, میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا تاکہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے, تاکہ تمہارا ایمان کمزور نہ ہو جائے, تاکہ تم جو ہو وہ ڈاوا ڈول نہ ہو جاؤ, تاکہ تم جو ہو وہ گر نہ جاؤ. تو جب ہم لوگ اپنا مسیح میں ایمان مضبوط کر لیں گے, جب ہم اپنی ڈوریاں مسیح پہ پھینک دیں گے, ہم اپنے ایمان کو خدا کے سپرد کر دیں گے, جب ہم اپنے ایمان کو یسوع مسیح کے سپرد کر دیں گے, تو میرے عزیزو ہم کبھی بھی ٹھوکر کا باعث نہیں بنیں گے. ہمارا ایمان جو ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا, بلکہ ہم اس میں قوت پاتے جائیں گے, ہم اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں گے. پھر ہم لوگ ابدیہ کی طرح یہ اپنے دل میں اپنے دماغ میں ڈر اور خوف نہیں رکھیں گے کہ نہیں اگر میں جا کر بتاؤں گا تو میں ضرور مارا جاؤں گا. پھر ہمارے اندر یہ ڈر اور خوف نہیں رہے گا, کیونکہ یسوع مسیح نے خود اس چیز کا بیڑا لے لیا ہے. یسوع مسیح نے خود پطرس کو بولا ہے کہ ابلیس نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے کہ گیہوں کے دانے کی طرح پھٹکے, لیکن میں خدا سے دعا کروں گا کہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے. جب اس نے ہمارے ایمان کا ٹھیکہ لے لیا, جب اس نے ہمارے ایمان کی ذمہ داری لے لیا ہے, تو میرے عزیزو ہمیں بھی اپنے ایمان کو اس کے سپرد کر دینے کی ضرورت ہے. آمین. اب صدرک میثاق اور عبدالنجو کی مثال جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے آگ کی بھٹی میں جانا گوارا کیا, لیکن انہوں نے نبوکت نظر بادشاہ کی مورت کو سجدہ کرنا گوارا نہ کیا. وجہ صرف یہ تھی کہ وہ لوگ ایمان میں مضبوط تھے, انہوں نے اپنے ایمان کی اچھی کشتی لڑی تھی, انہوں نے اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا. انہوں نے نبوکت نظر بادشاہ کو یہ کہا تھا کہ بادشاہ ہم تجھے جواب دینا پسند نہیں کرتے, اگر تو ہمیں آگ کی بھٹی میں بھی ڈالنا چاہتا ہے تو ڈال دے, کیونکہ ہم لوگ وفا کی امید رکھتے ہیں, ہم لوگ خدا سے وفا کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے ایمان کو اس میں مضبوط کر چکے ہیں. تو ہمارے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتا, تو ہمارے ایمان کو ڈاما ڈول نہیں کر سکتا, تو ہمارے ایمان کو ہم سے چرا نہیں سکتا. ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے, اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہمیں آپ کی بٹی سے نکالے گا. تو میرے عزیزوں میرا اور آپ کا خدا آج مجھے اور آپ کو بھی غموں کے پہاڑوں سے نکالنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے, ہمیں اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. ہمیں بھی پولس رسول جیسی ایمان کی اچھی کشتی لڑنی ہے, ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے, ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. ہمیں عبدیہ جیسا نہیں بننا کہ ہم لوگ اپنے دل میں ڈر رکھیں, خوف رکھیں, اور خدا کا بندہ یا خدا کوئی پاسٹر صاحبان یا کوئی خدا کا پراسفر جو ہے وہ ہمیں کوئی کام کرنے سے بولے اور ہم لوگ کہ نہیں خوف کی اسپرٹ, موت کی اسپرٹ ہماری زندگی میں کام کرنا شروع ہو جائے, نہیں نہ کرنا تم مر جاؤ گے. جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہوں گی تو ہمارا ایمان جو ہے آٹومیٹکلی کمزور ہوگا اور ہم بے ایمان ہوتے جائیں گے. ابلیس جو ہے وہ ہمارے ایمان کو چرا لے گا. ہم نے ابلیس پر غلبہ حاصل کرنا ہے, ہم نے ابلیس پر فتح حاصل کرنی ہے, اور وہ صرف ایمان کو محفوظ کرنے سے, ایمان کو مضبوط کرنے سے ہی ممکن ہے. آمین. ہم لوگوں نے اگر کوئی خدا کا خادم جو ہے کلام کا پرچار کرنے سے یا کلام کی منادی کرنے سے یا کسی چیز سے ہمیں کہتا ہے کہ تم نے ایسا نہیں ایسا کرنا ہے, مجھے پاک روح اس طرح بول رہا ہے, تو ہم لوگوں نے اس چیز کو عمل میں لانا ہے. ہم لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں ضرور مارا جاؤں گا. اس طرح ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوگا. ہم لوگوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے, ہم لوگوں نے وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلنا ہے. ہم لوگوں نے صرف مطلب کے لیے میٹنگ جوائن نہیں کرنی. آمین. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے, اور ہم سب کو ایمان کو محفوظ رکھنے اور ایمان میں مضبوط رہنے کی توفیق دے. آمین. گاڈ بلیس یو. آمین 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 ہاللویا. ہماری زندگی کے اندر ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. گاڈ بلیس یو بیٹا, بڑا پاورفل میسج آپ نے دیا ہے. عزیزو جب آپ کا فیتھ ہوگا تو سارے کام آپ کی لائف کے اندر ہوں گے. بڑے سارے بہن بھائی ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہو, اسٹرانگ ہو, لیکن وہ اس لیول تک نہیں پہنچ پاتے جس لیول کا فیتھ ہونا چاہیے برکت کو, بلیسنگ کو لینے کے لیے. اس کے لیے بھی خدا نے کلام رکھا ہے, خدا کا زندہ کلام ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے, بڑی گہری بھید کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں, تصدیق کریں.
اور اس کے اوپر ماسٹر جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے پاسٹر اسلام، آواز آپ کی بہت کم۔ جی اور کوئی بتا سکتا ہے انمیوٹ کر کے میری آواز کم آ رہی ہے تو کوئی اور؟ ہاں جی پاسٹر صاحب جی آپ کی آواز کم ہے۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک، ہاں جی اب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ سو ایمان کو بڑھانے کے لیے پریئر ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کلام میں سے دعا کرتے ہیں، کلام کو کھول کے ورسز کو اپنے اوپر بولتے ہیں، تو وہ جو فیتھ ہے خدا کیا کرتا ہے، آپ کا فیتھ بڑھاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو عبرانیوں 11 باب ہے، مارک کر لیں، لکھ لیں، سب جتنے بھی بہن میں میری آواز کو سن رہے ہیں جو چاہتے ہیں ایمان کی مضبوطی۔ ہاللیلویہ۔ سو جب آپ عبرانیوں 11 باب آپ پڑھیں گے، اس کے اوپر آپ بولیں گے کہ خداوند میرا ایمان باپ ابراہیم کے جیسا کر دے، باقی نبیوں کے جیسا کر، تو کنٹینیو جب آپ دعا میں رہیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے ڈیول شیطان ابلیس آ کے آپ کے کان کے اندر کچھ بھی بولے تو آپ اس کے باتوں میں نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ فیتھ میں مضبوط ہیں، اور یہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں کیا کرتا ہے، اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سو گاڈ بلیس یو بیٹا، بڑا زبردست میسیج دیا آپ نے۔ ہاللیلویہ، اس بات کے لیے خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سو زوردار تالیاں بجائیں گے اس خوبصورت میسیج کے لیے۔ ہاللیلویہ، سب انمیوٹ کریں۔ Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. سو میرے دل میں بات چل رہی ہے کہ ناصر بھائی کو بولوں یہ گیت گائے، میں روح وچ نچاں گا، میں روح وچ گاواں گا۔ اب مجھے نہیں پتا ان کے پاس ابھی وہ گیت ہے یا نہیں، اگر ہے تو بتا سکتے ہیں۔ میں نچاں گا، میں گاواں گا، میں روح وچ نچاں گا، میں روح وچ گاواں گا، دنیا دی پرواہ نہیں مینوں، میں رب دا شکر مناواں گا۔ جی ناصر بھائی ہے آپ کے پاس یہ گیت؟ اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو جو بھی آپ کے پاس گیت ہے آپ ضرور گائیں۔ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میں نچاں گا، میں گاواں گا، میں نچاں گا، میں گاواں گا، میں روح وچ نچاں گا، میں روح وچ گاواں گا، میں روح وچ نچاں گا، میں روح وچ گاواں گا۔ دنیا دی پرواہ نہیں مینوں، دنیا دی پرواہ نہیں مینوں، میں اپنا رب مناواں گا۔ میں نچاں گا، میں گاواں گا، میں نچاں گا، میں گاواں گا، میں روح وچ نچاں گا، میں روح وچ گاواں گا، میں روح وچ نچاں گا، میں روح وچ گاواں گا۔ دنیا دی پرواہ نہیں مینوں، دنیا دی پرواہ نہیں مینوں، میں اپنا رب مناواں گا۔ میں نچاں گا، میں گاواں گا، میں نچاں گا، میں گاواں گا۔ آئیے مل کر اس کے ساتھ والا گیت گاتے ہیں۔
हाथ चुक के कर दुआ यसू तेरी झोली भर देगा हाथ चुक के कर दुआ यसू तेरी झोली भर देगा आ जाए कलिया आ जाए कलिया वो तंगियां दूर कर देगा हाथ चुक के कर दुआ यसू तेरी झोली भर देगा हाथ चुक के कर दुआ यसू तेरी झोली भर देगा दाऊद दे वांगू गाई जा दाऊद दे वांगू गाई जा नच नच के रब नू मनाई जा दाऊद दे वांगू गाई जा नच नच के रब नू मनाई जा एक ना एक दिन सोना तैनू एक ना एक दिन सोना तैनू बाप कर देगा चुक के कर दुआ यसू तेरी झोली भर देगा हाथ चुक के कर दुआ यसू तेरी झोली भर देगा आजा यसू बोलिया आजा यसू बोलिया वो तंगियां दूर कर देगा हाथ चुक के कर दुआ यसू तेरी झोली भर देगा दाऊद दे वांगू गाई जा नच नच के रब नू मनाई जा दाऊद दे वांगू गाई जा नच नच के रब नू मनाई जा एक ना एक दिन यसू तेनू एक ना एक दिन यसू तेनू बाप कर देगा हाथ चुक के कर दुआ यसू तेरी झोली भर देगा हाथ चुक के कर दुआ यसू तेरी झोली भर देगा 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 मैं नचांगा मैं गावांगा मैं नचांगा मैं गावांगा मैं रूह विच नचांगा मैं रूह विच गावांगा रूह विच नचांगा मैं रूह विच गावांगा दुनिया दी परवाह नहीं मैनू दुनिया दी परवाह नहीं मैनू तेरा ही शुक्र मनावांगा मैं नचांगा मैं गावांगा मैं नचांगा मैं गावांगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो मैं चाहूंगा कि सारी बातों के लिए खूबसूरत वर्शिप के लिए खुदा की प्रेजेंस के लिए जोरदार तालियां बजाएं मेरी बहन मेरे भाई सब अनम्यूट करें हालेलुया हालेलुया सो गॉड ब्लेस यू Hallelujah, 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 hallelujah. उसकी प्रेजेंस के लिए उसका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हालेलुया खूबसूरत वर्शिप के लिए मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ खूबसूरत मैसेज के लिए उसकी प्रेजेंस के लिए गहरी हजूरी के लिए गहरी अनाइंटिंग के लिए हालेलुया 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 यकीनन खुदा आज कुछ अजीब आपकी जिंदगी के अंदर मेरी बहन मेरे भाई कुछ कर हुआ है हालेलुया हालेलुया कलाम में लिखा है शैतान
ایک راستے سے آئے گا. جب آپ دعا میں ارے اور کھڑے ہیں اس کو راستہ نہیں ملے گا, سات سات راستوں سے بھاگے گا. ہاللیلویا. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب آپ دعا میں ہوں گے. ہاللیلویا.